تو اتنے میں آواز آئے گی بلال حبشی کو بلایا جائے، تو بلال آئیں گے اور ان کو وہ رسی پکڑائی جائے گی اور آپ اس کے ساتھ ساتھ چلیں گے، اور جب آپ دروازے پر پہنچیں گے اول من اقاقیہ، سب سے پہلے میں ایسے ٹک 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 ٹک، اندر سے آواز آئے گی کون؟ آپ کہیں گے محمد الرسول اللہ، تو وہ کہیں گے یا رسول اللہ آپ کے انتظار میں تھے، مرحبا تشریف لائیں، تو دروازہ کھلے گا تو آپ نے فرمایا میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ میرے ساتھ ساتھ ہوں، میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ ساتھ ساتھ ہوں گے۔ ایک اور حدیث مجھے یاد آ گئی مستورات کو دیکھ کر، آپ نے فرمایا جب میں جنت میں انٹر ہوں گا تو میں دیکھوں گا عورتوں کا ایک گروہ مجھ سے بھی آگے نکل جائے گا، تو آپ فرمائیں گے تم کون ہو؟ مجھ سے بھی آگے جا رہی ہو، کون ہو تم؟ وہ کہیں گے یا رسول اللہ ہم وہ ہیں جو جوانی میں بیوہ ہو گئیں یا طلاق ہو گئی، اولاد کی خاطر دوسری شادی نہ کی، انہی کی پرورش کرتے 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 ہماری زندگی بیت گئی۔ آپ نے فرمایا وہ مجھ سے بھی آگے جا رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے زندہ رہنے کی خواہش جنت میں پوری کی ہے، آرام کی خواہش جنت میں پوری کی ہے، اور پھر سارے جنتی جب جنت میں پہنچ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے جاؤ ان کو سلام کرو، تو فرشتے آئیں گے سلام علیکم سلام علیکم، کہیں گے بھائی تم تو نورانی لوگ ہو، ہمیں سلام کیوں کر رہے ہو؟ وہ کہیں گے بما صبرتم، جو آپ نے صبر کیا ٹورانٹو میں، آج اس کے بدلے میں ہم آپ کو سلام کرتے ہیں۔ وہ اتنے خوش ہوں گے کہ دیکھو فرشتے ہمیں سلام کر رہے ہیں، اس کا مزہ لے رہے ہوں گے کہ ایک دم میرے اللہ کا عرش کھلے گا اور اللہ سامنے آ کے فرمائے گا سلام قولا من رب الرحیم، میرے بندو آج اپنے رب کا سلام بھی قبول کرو۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ پوچھے گا حل رضیتم، راضی ہو، خوش ہو؟ کہیں گے یا اللہ بڑے راضی ہیں، بڑے خوش ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے افلا اوتیکم بافضل من ذالکم، کیا اب میں تمہیں جنت سے اعلیٰ چیز دے دوں؟ کہ یا اللہ جنت سے اعلیٰ کیا چیز ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم ابدا، میں تم سے راضی ہو گیا، اب میں کبھی بھی تم پہ ناراض نہیں ہوں۔ تو جب اللہ کو دیکھیں گے تو کہیں گے یا اللہ ہم نے ٹورانٹو میں نمازیں تو پڑھی پر ٹکریں ماری، میں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ اتنے اعلی خوبصورت ہیں، تو ہمیں اجازت دیں، ہم ایک سجدہ آپ کو کرنا چاہتے ہیں، آپ کو دیکھ کے جیسے ٹورانٹو میں بن دیکھے کہ یہ سجدے، ایک سجدہ آپ کو ہم کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے قد وضعت عنکم مؤونۃ السجود ولطالما اتعبتم لی الابدان وعنیتم لی الوجوہ فالآن افضیتم الی روحی وروحی وکرامتی فہذا محل کرامتی فسلونی۔ ساری اس عبارت کا ترجمہ یہ ہے کہ میرے بندو ٹورانٹو میں تم میرے بندے تھے، میں تمہارا رب تھا، اب تم یہاں آ گئے ہو، تم میرے مہمان ہو، میں تمہارا میزبان ہوں، تو مہمان سے کام لینا جڑتا نہیں، تم میرے میزبان ہو، تم میرے مہمان ہو، میں تمہارا میزبان ہوں، تمہاری نمازیں جو میں نے دنیا میں دیکھی وہ میں نے قبول کی، جو اب مزے کرو۔ کوئی موت نہیں ہے، کبھی موت نہیں آئے گی، کبھی غم نہیں آئے گا، یہ وہ زندگی ہے جس کی طرف نبی بلاتے تھے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ طریقہ لے کر آئے جس سے ہماری زندگی بہترین اور خوبصورت بن جاتی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو میرے نبی نے، میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، صرف ایک حدیث پہ عمل کر لیں۔ 5 نمازیں تو فرض ہیں، ایمان بھی فرض ہے، روزہ بھی فرض ہے، حج اور زکوٰۃ مالداروں پر فرض ہے۔ اس کے بعد ایک حدیث کہ میرے نبی نے فرمایا اربعن اذا کانت فیک ما ضرک ما فاتک من الدنیا، 4 باتیں کر لو، 4 باتیں کر لو تو دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری ہے۔ صدق حدیث، ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا، صدق حدیث، سچ بولنا۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا ہاں ہو سکتا ہے، کیوں نہیں۔ پھر پوچھا گیا بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا ہاں۔
پھر پوچھا گیا جھوٹ بول سکتا ہے؟ آپ نے کہا نہیں، جھوٹ نہیں بول سکتا ہے، صدق حدیث، سچ بول۔ اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ نے کہا سچوں کی صحبت اختیار کرو۔ الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ نجات دیتا ہے، جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے۔ تو صدق حدیث، گھر میں، گھریلو زندگی میں، بچے، خاوند، بیوی، ماں باپ، کاروبار، صدق و حدیث ہے۔ دوسرا فرمایا حفظ و امانت، کبھی کسی کو دھوکہ نہ دینا، کبھی کسی کے ساتھ فراڈ نہ کرنا، کبھی کسی کے ساتھ دو نمبری نہ کرنا۔ آپ نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، دو کبھی نہیں کرے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا اور ایک دھوکہ کسی کو نہیں دے گا۔ تیسرا فرمایا حسن خلیقت، اپنے اخلاق اچھے کر لیں۔ اگر آپ اپنے گھروں کو آباد کرنا چاہتی ہیں، آپ اپنے گھروں کو آباد کرنا چاہتے ہیں، بس اس زبان پہ قابو پا لیں، اس زبان پہ قابو، زبان پہ قابو پا لیں۔ زبان نے کتنے گھر اجاڑ دیے، کتنے گھر برباد کر دیے۔ ایک لطیفہ بھی ہے اور حقیقی واقعہ بھی ہے۔ ہماری دھوبند تھی، تو وہ میری بہن کے پاس آئی کہ بی بی میریاں نوواں میرے نال بہت لڑدی وہ آپ آئی، تو میں نے کوئی تویز دی وہ ساریاں جڑیاں نا میریاں نوکر بن جاون۔ تو میری بہن نے ایسے کاغذ لے کر نا اس کو الٹا سیدھے لکیریں لگائیں، اس کو رول کر کے کہا کہ دیکھو جب تمہاری لڑائی ہونے لگے تو تم نے اس تعویذ کو یہاں دانتوں میں دبا کے بیٹھ جانا ہے اور اس کو گرنے نہیں دینا، گر گیا تو تیری خیر نہیں۔ اب ہمارے ہندوستان پاکستان میں تعویذوں کی بڑی وہ ہوتی ہے قیمت، اہمیت، تو وہ لے گئی۔ ایک ہفتے کے بعد آئی، کہنے لگی بی بی میری تو ساری لڑائی ختم ہو گئی، کیونکہ وہ ماسی آپ تعویذ منہ میں رکھ لیتی، اب تعویذ منہ میں تو بولے کیا، بولنا نہیں، تو لڑائی ختم ہو گئی۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے ایک چپ 100 کو ہرائے۔ لقمان علیہ السلام کا فرمان ہے بیٹا چپ رہنے پہ کبھی نہیں پچھتایا، جب بھی پچھتایا ہوں اپنے بول پہ پچھتایا۔ اپنی زبان پہ قابو پانا سیکھیں، اپنے گھر کو غیبت سے پاک کر دیں، اپنے ماں باپ کو عزت دیں، اپنی بیوی کو عزت دیں، اپنے بچوں کو عزت دیں، اپنے بیوی کے ساتھ اظہار محبت کریں، اپنے خامند کے ساتھ اظہار محبت کریں۔ ہم اظہار نہیں کرتے، جس سے محبت بڑھتی نہیں ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو آٹا گوندھ کے دیتے تھے، چونکہ ان کو چھوٹی عمر میں آٹا گوندھنا نہیں آتا تھا، اور ان کو نوالے بنا کے ان کے منہ میں ڈالتے تھے، ان کو راضی کرنے کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے۔ ایک نوجوان میرے پاس آیا، کہنے لگا میرا اور میری بیوی کا بہت لڑائی ہوتی ہے، بہت جھگڑا ہوتا ہے، تو مجھے کوئی تعویذ دو۔ میں نے کہا بیویاں تے تعویذ نہیں چل دے، میں تنوں ہور ایک عمل دسنا۔ کہنے لگا کیا؟ میں نے کہا تم ایسا کرو کہ جب کھانے پر بیٹھو نا 2-3 لقمے اپنے ہاتھ سے بنا کے اس کے منہ میں ڈال دیا کرو۔ کہ یہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ سنت ہے اللہ کے نبی کی، محبت کو بڑھانے کے لیے، محبت کا اظہار ضروری ہے، ضروری ہے۔ کوئی 2 ہفتے بعد اس کا فون آیا ویسے ہی، تو میں نے پوچھا وہ میرے والا کام کیا تھا؟ کہنے لگا نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا شرم آتی۔ میں نے کہا لڑتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ عورت کو اللہ نے کمزور پیدا کیا تو اس سے لڑتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ یہ تو نبی کا طریقہ ہے، اس پہ جاؤ کھانا کھاؤ، کھانے کا دوپہر کا ٹائم تھا، اب مجھے واپس فون کرو کہ پھر کیا ہوا۔ تو تھوڑی دیر بعد اس کا فون آیا کہ مولانا صاحب کام ہی بڑا عجیب ہو گیا، میں نے لقمہ اٹھا کے اس کے منہ میں ڈالا تو اس کا منہ وہیں کھلا رہ گیا ایسے۔ وہ کہنے لگی یہ تمہیں کس نے سکھایا ہے، تم خود تو نہیں کر سکتے؟ تو اس نے کہا مجھے مولوی طارق جمیل نے سکھایا ہے۔ کہا اللہ، ایسے جھولی اٹھا لی، اللہ اس کا بھلا کرے، اس کے بچوں کا بھلا کرے جس نے تمہیں انسانیت سکھائی۔ ہماری راجپوتوں میں ایک شاخ ہے رنگڑ، بڑے اکھڑ ہوتے ہیں۔ تو ایک میرے دوست تھے،
میرے ساتھ جماعت میں چلتے تھے. میں نے ان کے گھر فون کیا، ان کی بیگم نے اٹھایا. تو میں نے کہا صدیق صاحب ہیں؟ کہا جی وہ نہیں ہیں، باہر ہیں. میں نے کہا اچھا پھر بتا دینا، مجھے کال کر لیں گے. تو کچھ دیر بعد وہ ان کی کال آئی کہ ملاقات ہوئی. کچھ دنوں بعد ملاقات ہوئی. مجھ سے کہنے لگے مولانا صاحب بڑا عجیب ہوا کہ میں جب گھر میں آیا تو میری بیگم نے کہا وہ تھارے مولوی کا فون آیا تھا. رنگڑی زبان میں تھارے مولوی کا فون آیا تھا. میں نے کہا کون سا مولوی؟ کہ وہی جس نے تمہیں رنگڑ سے انسان بنا دیا. تو کہنے لگے کہ میں نے کہا میں پہلے انسان نہیں تھا. کہا نہیں. کہا کیسے؟ کہتے ہیں بتا ہماری شادی کو کتنے سال ہو گئے؟ میں نے کہا 27 سال. کبھی 27 سال میں ایک دفعہ ہنس کے میرے ساتھ بولا ہے؟ ایک دفعہ بتا دے کہ 27 سال میں تو کبھی ہنس کے بولا ہو. کہنے لگا میں سر کھجانے لگا. میں نے کہا واقعی میں تو کبھی نہیں بولا ہوں. کہ اس نے تجھے انسان بنایا ہے، تجھے ہنسنا سکھایا ہے. میرا نبی باہر دائم الفکرہ طویل الاحزان، دائم الفکرہ. میرے نبی باہر غمگین فکر میں ڈوبے ہوئے گھر سے باہر. جب گھر کے اندر آتے ضحاکن بسامن، مسکراتے تھے، ہنستے تھے. اپنے گھر والوں کو روزانہ فجر کی نماز کے بعد چکر لگاتے تھے، سب کا حال پوچھتے تھے. اور پھر عصر کے بعد دوسرا چکر لگاتے اور سب کا حال پوچھتے تھے. پھر مغرب کے بعد ساری بیگمات کو ایک جس گھر میں باری ہوتی تھی اس میں بلا کر سب سے ان کا حال پوچھتے تھے. اور پھر جس کی باری ہوتی تھی اس کے گھر آپ قیام فرماتے تھے. تو حسن و خلیقت، سب سے اخلاق کے حقدار آپ کے والدین ہیں، آپ کی بیوی ہے، آپ کے بچے ہیں. ہمارا ہندوستانی پاکستانی معاشرہ ہے، جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے. تو ساس بہو ایک دو کانٹے دار ہیں پودے جو آپس میں بڑھ کر کھیا کرتے ہی رہتے ہیں. تو یہ زبان پہ قابو پا لیں، چپ رہنا سیکھ لیں. زبان سے غیبت نہ ہو، گلہ نہ ہو، شکوہ نہ ہو، گالی گلوچ نہ ہو. اپنی آواز کو دبا لیں، اللہ آپ کو اونچا کر دے گا. میرے نبی کا فرمان ہے معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ انہوں نے کہا جی بتائیں. تو مجھے دیکھیں سارے، آپ بھی ابھی دیکھیں. تو آپ نے یہ اس طرح کینچی بنائی 2 انگلیوں کی، پھر اپنی زبان باہر نکالی، پھر اس کو ایسے پکڑا. معاذ یہ زبان کاٹ دے. کیا مطلب ہے؟ کینچی سے کاٹ دے؟ اس زبان پہ قابو پا لے. اس زبان نے گھر برباد کر دیے، خاندان برباد کر دیے، قومیں برباد کر دی. اللہ کی قسم اس زبان میں وہ مٹھاس ہے کہ پوری دنیا کے شہد میں وہ مٹھاس نہیں، اور اس میں وہ کڑواہٹ ہے کہ پوری دنیا کے زہر میں اتنی کڑواہٹ نہیں ہے. حسن و خلیقت، اپنے اخلاق اچھے کر لو. دب جاؤ، سہ جاؤ، پی جاؤ. پی جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر، غم کو سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے. اور چوتھا فرمایا عفت فی طعمت، رزق حلال کماؤ، رزق حلال کماؤ، رزق حلال کماؤ. حرام زیادہ آتا ہے، حلال کم آتا ہے. اللہ نے قرآن میں بھی کہہ دیا ہے قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، کہ دیکھو حلال اور حرام برابر نہیں ہیں. اگرچہ حرام کی کمائی تمہیں زیادہ نظر آتی ہے، اچھی نظر آتی ہے، لیکن حلال کی کمائی میں جو صبح سے شام تک تھک جاتا ہے اس کے اس دن کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ایک جگہ تھے بڑی پورے 1972 کی بات، ایک شیشہ وطنی ہمارے قریب تھا، وہاں ایک بڑے اللہ والے تھے مولانا عبداللطیف صاحب. ان سے ہماری جماعت ملنے گئی تو 2 صاحب آئے. تو ایک تو میرا بالکل سما گیا میری نظروں میں، دوسرا یاد نہیں. انہوں نے خاکی کرتا، خاکی شلوار، خاکی ٹوپی اور بڑی اینک تھی. تو وہ ان کے ایکشن کی وجہ سے مجھے یاد رہ گئے. کہنے لگے حضرت جی دعا کرو اللہ رزق دے تے بہتا سارا دے. کیوں انہوں نے ہاتھ پھیلائے، اس لیے وہ میری نظروں میں
ایسے سما گئے. پھر کہنے لگے اچھا وہ خاموش رہے. پھر کہنے لگے حضرت جی دعا کرو اللہ رزق حلال دے تے بہتا سارا دے. تو دوسری دفعہ انہوں نے کہا حلال تا تھوڑا ہی لبو، حلال تا تھوڑا ہی لبو. تو رزق حلال کمانے سے وہ گناہ معاف ہوتے ہیں جو نوافل سے بھی معاف نہیں ہوتے. یہ چند 4 باتیں ہیں، فرائض ہیں. کسی پر زیادتی ہو جائے معافی مانگو، کوئی زیادتی کر کے معافی مانگنے معاف کرو، معاف کرنے میں جلدی کرو، معافی مانگنے میں جلدی کرو. اپنی اولاد کو ٹائم دو. آپ ایسے ماحول میں ہیں اگر آپ نے اپنی اولاد کو ٹائم نہ دیا، ڈبل جابیں، خامد کی 2 جابیں ہیں، ساتھ بیوی بھی جاب کر رہی ہے، تو یہ اولاد آپ کے ہاتھوں سے نکل جائے گی اور یہ ہو سکتا ہے اسلام سے ہی نکل جائے. اپنے وقت، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ اولاد کو ٹائم دے کر ان کو نصیحت کرو، ان کے ساتھ بیٹھو، ان سے محبت اور پیار کی بات کرو. جب ساری فیملی بیٹھے تو فون آف کر دو. بیوی بات کر رہی ہوتی ہے، خامد کا فون ٹن ٹن کرتا ہے، وہ سننے لگ جاتا ہے، بیوی کا دل کھٹا ہو جاتا ہے. ایسے بھی انسانی مزاج کے خلاف ہے. خامد بات کر رہا ہوتا ہے، بیوی کا فون بج جاتا ہے، وہ فون سننے لگ جاتی ہے، تو خامد کا دل خراب ہوتا ہے. بچہ آتا ہے ماں سے بات کرنے اور ماں کوئی ڈرامہ دیکھ رہی ہوتی ہے، وہ کہتا ہے اماں، وہ کہتے ہیں ہاں کہ میری بات تو سنو. کہ میں سن رہی ہوں، بولو. کانوں سے سننا کہ آنکھوں سے؟ کہتا ہے میری ضروری بات ہے. کہ چل دفعہ ہو جا، بعد میں آنا. اس نے بچے کو ذبح کر دیا، بچے کو ذبح کر دیا. میرے نبی اکرموا اولادکم، اولاد کو عزت دو. آپ کیسی عزت دیتے تھے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کے گھر آتی اور یہ دیوار میرے نبی کی آنا جانا ہر وقت تھا، تو جو آپ کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں یا آپ چارپائی پر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک کرسی میرے نبی کے گھر میں تھی، یا آپ زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ ایک دم کھڑے ہو جاتے تھے اور کھڑے ہو کر وہیں نہیں کھڑے رہتے تھے، ایسے حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑتے اور اس کا بوسہ لیتے ایسے کر کے، پھر ہاتھ پکڑے پکڑے ان کو لاتے اور ان کو پہلے بٹھاتے چارپائی پر، اس کے بعد وہ خود بیٹھتے تھے. یہ آپ نے اپنی بیٹی کو عزت دے کے دکھایا. ہمارے یہاں تو کس بیٹی پیدا ہو جائے تو رونے لگ جاتے ہیں، اور اس بیچاری کے اوپر ایک چند سال کی بات ہے، ایک نوجوان خوبصورت بچی، جی مجھے طلاق ہو گئی ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہا وہ پہلی بیٹی پیدا ہوئی تو میری ساس نے کہا یہ منحوس ہے، انہوں طلاق دے. طلاق دی تھی. اللہ کے نبی یوں اپنی بیٹی کی عزت فرماتے تھے. تو یہ چند چیزیں ہیں، میں نے آپ کو مختصر بتائی ہیں. ان میں پھر کبھی کوئی گڑبڑ ہو جائے تو یا اللہ معاف کر دے تو اللہ معاف کر دیتا ہے. لو بلغت الذنوب عنان السماء، اتنے گناہ کر کے آسمان کی چھت کو چلے جائیں، پھر ایک دفعہ کہنا یا اللہ معاف کر دو، اللہ کہتا میں ساری معاف کر دوں گا، ولا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. تو میرے عزیزو، آپ ایک ایسے دیس میں رہ رہے ہو، اگر آپ نے اپنی اولاد کو ٹائم نہ دیا تو وہ دہریے ہو جائیں گے، وہ اسلام سے باغی ہو جائیں گے، اسلام کو چھوڑ دیں گے. ہمارے ملکوں میں، اسلامی ملکوں میں وہ بدمعاش بن جائیں گے، نافرمان بن جائیں گے، اسلام نہیں چھوڑیں گے. لیکن یہاں یہ ہے کہ وہ اسلام چھوڑ دیں گے. تو اپنی اولاد کو ٹائم دیں، ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کی سنیں، غور سے سنیں ان کی، اور ان کو عزت دیں، ان کو احترام دیں، تو پھر وہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ جڑیں گے، آپ کے بنیں گے، آپ سے محبت کریں گے. ہم تو اولاد کو ٹائم نہیں دیتے، پھر کہتے ہیں ہمارے مانتے نہیں، اولاد نافرمان ہو گئی ہے. ان کو ٹائم دینے سے اولاد فرما بردار ہوگی اور آپ کی آگے زندگی اچھی گزرے گی. تو دوسرا میں آپ حضرات سے کہتا ہوں کہ دیکھو، آپ لوگ اگر یہاں کے پاسپورٹ ہولڈر ہو تو یہیں اپنی انویسٹمنٹ کرو، انڈیا پاکستان میں مت کرو. وہاں اتنی 2 نمبری ہے کہ تمہارے آنے سے پہلے کاغذ بھی بن جائیں گے اور جائیداد پہ قبضہ بھی ہو جائے گا. یہاں خرچ کرو. جو تمہارے بچے یہاں پیدا ہوئے ہیں وہ پاکستان نہیں جائیں گے، وہ ہندوستان نہیں جائیں گے.
ایک پٹھان کا خرگوش گم ہو گیا، تو لوگوں نے کہا خان صاحب آپ کا تو خرگوش گم ہو گیا۔ کہا خوچا کوئی بات نہیں، اس کو نسوار کھلاتا ہوں، جب اس کو طلب ہوگی تو بھاگ کے میرے پاس ہی آئے گا۔ وہ نسوار کا عادی بن گیا ہے۔ تو وہ کینیڈا کی نسوار لگی ہوئی ہے، جو نسل یہاں پیدا ہوئی ہے، یہ واپس نہیں جائیں گے۔ تو یہاں ان کو اچھی تعلیم دو، ان کو صرف کاروبار میں نہ لگاؤ، کسی جاب میں نہ لگاؤ، ان کو اچھی تعلیم دو، اس کے لیے اپنے ادارے بناؤ، اس کے لیے ان کو تیار کرو کہ وہ حکومتی جابز میں جائیں اور وہ اس میں اپنی کارکردگی دکھائیں سچائی کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ۔ تو زکوٰۃ بھی اور صدقات بھی اگر وہاں ضرورت ہے تو وہاں دو، لیکن جہاں بھی بہت غریب لوگ ہیں، یہاں بھی بہت مسکین لوگ ہیں، اور جو غیر مسلم ہیں ان سے سلام دعا رکھو، ان کو ہدیے بھیجا کرو، ان کو کھانا بھیجا کرو، ان کو فروٹ بھیجا کرو۔ تو وہ بیچارے اکیلے رہتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، اور آپ بھی برابر میں جو رہنے والا ہے کبھی اس کو پوچھتے ہی نہیں کہ یہ کون ہے، کس حال میں ہے۔ تو اگر آپ تھوڑا سا یہ کر لیں گے میرے نبی کی سنت پہ عمل، تو انشاءاللہ بہت پتہ نہیں کتنے لوگوں کے لیے اسلام کا دروازہ کھل جائے گا۔ تو اس کے لیے تبلیغ کا کام ہے کہ آپ ایک مہینے میں 3 دن جماعت میں لگا لیا کریں۔ اگر آپ جماعت میں لگائیں گے 3 دن تو انشاءاللہ آپ کی زندگی بدلنا شروع ہو جائے گی۔ اور مسورات اور آپ سے بھی کہتا ہوں قرآن پڑھو، دیکھو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، قرآن پڑھو، قرآن کو ترجمے سے پڑھو، آپ کو پتہ چلے کہ میرا اللہ مجھے کہتا کیا ہے۔ قرآن پڑھو، پھر اپنے نبی کی زندگی پڑھو کہ آپ کی زندگی کیسی تھی، آپ نے ایسی زندگی گزاری ہے کہ ہر دور میں اس زندگی پہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ قرآن کی صرف تلاوت نہیں، ترجمے سے پڑھو کہ میرا اللہ کہتا کیا ہے۔ بہت مصروف ہو تو قرآن میں 89 دفعہ آیا ہے یا ایھا الذین آمنو، 1 کم 90، یا ایھا الذین آمنو، وہ پڑھ لو کہ اللہ مجھے کہہ رہا ہے، اتنا ہی پڑھ لو کہ اللہ کیا کہنا چاہتا ہے، تو آپ کو راستہ ملے گا، زندگی ملے گی، اس کے سوا اور کہیں زندگی نہیں مل سکتی۔ آپس میں کوئی لڑے ہوئے ہو معاف کر دو، آپس میں کوئی جھگڑا نفرت ہے معاف کر دو، کہ آپ یہاں رہتے ہو، ٹیکس ہولڈر ہو، ٹیکس ادا کرو، ٹیکس بچانے کے لیے ہیلے بہانے نہ کرو، ٹیکس ادا کرو۔ یہاں آپ پہ خرچ ہوتا ہے، ہمارے ہاں تو خرچ نہیں ہوتا، اس لیے وہاں لوگ ہیلے بہانے کرتے ہیں، آپ کے اوپر خرچ ہوتا ہے تو آپ ٹیکس ادا کرو، اور یہ اس حکومت کا تعاون کرو جنہوں نے آپ کو پاسپورٹ دیے اور آپ کو ہر سہولت دی۔ ہمارے ملکوں میں، اسلامی ملکوں میں 50 سال سے لوگ رہ رہے ہیں، ان کو پاسپورٹ نہیں دیا گیا، ان کو وہی پردیسی بنا کے رکھا گیا۔ یہاں آپ کو پردیسی بنا کے نہیں رکھا گیا، اس ملک کا باشندہ بنا کے رکھا گیا ہے، تو آپ اس کا تو حق ادا کریں کہ جو آپ کا ٹیکس بنتا ہے وہ آپ ادا کریں، یہ آپ کا صدقہ بن جائے گا، یہ آپ کا اجر اس کا بنے گا انشاءاللہ آپ کو، تو اور اس کا بڑا اچھا اثر پڑے گا آپ کے ماحول میں۔ اور یہ نوجوان ہیں، یہاں کی لڑکیوں سے اس لیے شادی نہ کرو کہ مجھے ویزا مجھے یہاں رہنے کی وہ پرمٹ مل جائے اور مجھے پاسپورٹ مل جائے، یہ دھوکہ ہے، یہ فراڈ ہے، یہ نہ کرو، یہ کسی کے گھر کو اجاڑنا اور اسلام کو بدنام کرنا، یہ نہ کرو۔ دلی میں تقسیم سے پہلے ایک وہ رہتا تھا جیب کترا، تو اس کے شاگرد تھے جو اس کو کمائی لا کے دیتے تھے، تو ایک دن ایک شاگرد نے اس کو 2 روپے لا کے دیے۔ کہنے لگا سارا دن تو پھرتا رہا اور صرف 2 روپے لایا؟ کہنے لگا استاد جی آج ایک گورے کی جیب کاٹی تھی، بہت سارے پیسے تھے، جب تھوڑی دور گیا تو مجھے خیال آیا کہ اگر قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام نے میرے نبی کو گلہ دے دیا کہ آپ کے امتی نے میرا امتی کی جیب کاٹی تو میری وجہ سے میرے نبی شرمندہ ہوں گے، تو میں نے جا کے اس کو واپس کر دیا۔ اب 2 روپے اپنے دے ملنے وہ لے کے تو ہم دے چھڑیں، تو وہ بڑا خوش ہوا، نے اس کو 10 روپے انعام دیا کہ یہ تیرا انعام ہے۔ اس زمانے کے جیب کترے بھی اتنے ایمان والے تھے، تو ایسے اس طرح کے ہیلے نہ بناؤ جس سے کہ اسلام بدنام ہو، آپ بدنام ہو، اس کی زندگی بدنام ہو۔ تو سارے بھائی اس کے ارادے کرتے ہیں نا انشاءاللہ؟ درود شریف پڑھو۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ
وصلی علی محمد کما انت اہلہ افعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ یا اللہ اس سارے مجمع کو قبول فرما، ان بچے بچیاں مستورات مرد عورت جتنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ان سب پہ اپنی رحمت کو نازل فرما۔ اس مسجد کو یا اللہ پورے ٹورانٹو کا مرکز بنا دے اور اس کی ساری ضرورتیں اپنے غیب سے پوری فرما دے۔ جو آپس میں لڑے ہوئے ہیں ان میں صلح کرا دے، جو روٹھے ہوئے ہیں ان کو منا دے، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگی دور فرما، ان کو کشادہ رزق عطا فرما، ان کے لیے جو قرضوں میں جکڑے ہوئے ہیں ان کے قرض دور فرما، جو ایمان پہ چلے گئے تیرے پاس ان کو قبروں کو ٹھنڈا فرما، جب ہمارے جانے کا وقت آئے تو ایمان پہ ہمارا خاتمہ فرما، والدین کی عزت کرنے کی توفیق دے، خاوند اور بیوی کی آپس میں محبت اور ایک دوسرے سے دوستی کی توفیق دے، اور یا اللہ اس مسجد کو اور ساری مسجدوں کو آباد فرما اور ہم سب سے راضی ہو جا۔